ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اشراط الساعہ علامات قیامت کے موضوع کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس ضمن کے اندر جو تمہیدی گفتگو پچھلی نشست میں ہم نے کی اس میں چند بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک اس مضمون کو بیان کرنے کا مقصد، دوسرا عقیدہ آخرت کے حوالے سے بنیادی ضروری چیزیں، عقیدہ آخرت قیامت کا قائم ہونا بعث بعد الموت یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور اس کا انکار وہ انسان کو دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اس کے بعد چند چیزیں جو عرض کی اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں متعین نہیں فرمایا اور اس کی کوئی حتمی تاریخ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مخفی رہے. اقاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ اللہ رب العزت بدلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے ہر شخص کو جس نے جو محنت اور کوشش کی ہے. اس لیے جو یوم حشر ہے اور یوم قیامت ہے اس کو مخفی رکھا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ امر واقع ہونے والا ہے. اس کو عقیدہ کے باب کے اندر اس لیے لازم کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اسی دور کے اندر فتنوں میں سے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں، تو انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے وقوع اور ظہور کے ہی منکر ہیں. قیامت کے وقوع اور ظہور کے ہی لوگ منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی کچھ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے اور ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں پیش کیا جائے گا. ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک طبقہ یہ بھی پایا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ سبا کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 29 اور 30. اب یہ مشرکین اور منکرین کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے مطلقاً کفر کیا، انکار کیا. تو وہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تم ہمیں ڈراتے ہو کہ یہ قیامت آنے والی ہے، قیامت بڑی قریب آ گئی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت آئے گی کب؟
یہ کتنی قریب ہے، یہ آ کیوں نہیں جاتی؟ اب اللہ رب العزت جواباً ارشاد فرما رہا ہے، قل محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے لکم میعاد یوم لا تستأخرون، کہ تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، اور کیا ہے؟ لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اور جو وعدہ کا دن مقرر ہے نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ ایک گھڑی اس سے آگے جا سکتے، نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہو۔ یعنی اس کا جو بھی وقت اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے یہ اپنے وقت پر مقرر ہونے والی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اس کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے بے شمار الفاظ ہیں، بے شمار۔ اب وہ ہمارا مضمون اور موضوع نہیں ہے کہ قیامت کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، میں نے ان میں سے 2-3 آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ اس کو الساعہ بھی کہا گیا ہے، اس کو الآخرہ بھی کہا گیا، القیامہ بھی کہا گیا ہے، پھر اسی طرح یوم الدین کہا گیا ہے، یوم العدل کہا گیا ہے، یوم الجزا کہا گیا ہے، اور پھر اسی طرح دیگر اس کے کئی اور بھی نام اور معانی ہیں۔ لیکن ایک قرآن مجید میں اسلوب رہا ہے اور وہ یہ کہ قیامت قریب آ گئی، اور واقع ہونے والی قریب آ گئی، تو اس پہ بھی بعض معترضین نے اعتراض کیا کہ یہ کتنی قریب آ گئی، گزشتہ 1400 سال تو گزر چکے ہیں، تو اب اور کتنی قریب آ گئی؟ تو اس کا مفسرین کرام نے جواب یہ دیا کہ جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کے یہ قرآن 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد اب کسی اور نبی اور پیغمبر نے نہیں آنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آ کے فرمائے اور قرآن یہ آ کے کہے کہ قیامت قریب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس سے پہلے جتنا وقت تھا وہ سارا کثیر وقت گزر چکا ہے، اب جو آنے والا وقت ہے وہ انتہائی قلیل وقت ہے اور قریب وقت ہے، وہ قریب وقت ہے۔ کیوں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ پوری ہوئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ہے۔ اب یہاں سے ہم علامات قیامت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کی نشانیوں کو 2 بڑے بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ان کو علامات صغرا کہتے ہیں، چھوٹی علامات، اور ایک کو کہتے ہیں علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں۔ علامات کبریٰ وہ ہے جو بالکل عین قیامت سے کہ بہت قریب واقع ہونے والی، بہت قریب واقع ہونے والی، اور یہ وہ علامات ہیں جو پے در پے ہونے والی ہیں، ان میں سے ہر ایک علامت دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثلا ان میں سے جو پہلی بڑی 3 نشانیاں ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور دجال کا آنا ہے۔ یہ تینوں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے، تو یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جڑی ہوئی کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، تو لازم ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں تو اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہونے چاہیے اور ساتھ ہی دجال بھی موجود ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں ہستیوں کا دور ایک ہی ہے، وقت ایک ہی ہے۔ پھر اسی طرح جب یہ 3 ہستیاں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا آنا، دھوئیں کا آنا، اور پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا، پھر مسلمان اور مومن میں فرق ہو جانے کے بعد، ان کے ماتھوں کے اوپر نشانیاں لگ جانے کے بعد مومنین کا دنیا سے اٹھایا جانا، اور حرمین کے اندر سعودی عرب حجاز جو اس وقت کا سعودی عرب ہے، حجاز کے اندر دوبارہ بت پرستی کا آغاز ہونا، پھر کعبۃ اللہ کا اٹھایا جانا، اور مومنین کا دنیا سے ختم ہو جانا۔ یہ ساری بڑی نشانیاں میں نے آپ کو گن کے بتا دی، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ایک ایک کے بعد، یعنی جیسے پہلی 3 ختم ہوئی تو اگلی ایک نشانی، پھر وہ ختم ہوئی تو اگلے چند سالوں بعد دوسری، کوئی 10 سال، 40 سال،
50 سال کے فرق سے اگلی نشانی، پھر اس کے بعد اگلی نشانی، اور یہ ہوتے ہوتے پھر وقوع قیامت تک یہ معاملہ پہنچ جاتا۔ ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، علامات کبریٰ۔ یہ ہمارے مضمون کا، ہماری گفتگو کا سب سے آخری حصہ ہوگا۔ اس سے پہلے علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں، وہ مختلف ہیں، جن کا میں نے عرض کیا کہ بے حیائی کا عام ہونا، جھوٹ کا عام ہونا، سود کا عام ہونا، یہ میں ان کی آپ کہیں کہ علامتوں کی بھی علامت بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ علامتوں کے بھی تفصیل میں ہم نہیں گئے۔ اب علامات صغریٰ میں سے کچھ ایسی ہیں، یہاں سے اب ہمارا مضمون آگے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ علامات صغریٰ میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہمارے اس دور سے پہلے واقع ہو چکی ہیں، اس دور سے پہلے ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جس دور کے اندر ہم اس وقت زندگی گزار رہے، کچھ تھوڑی بہت ہوگی، ورنہ اکثریت ایسی ہیں جو علامات صغریٰ جو ظاہر ہو چکی ہیں آج کے اس دور کے اندر۔ اور اب ایک وقت آئے گا کہ یہ علامات صغریٰ کا دور چلتا رہے گا، اس کی مدت کتنی ہے اس کا کوئی علم نہیں، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اب ہم بیان کر رہے ہیں علامات صغریٰ کو، چھوٹی نشانیوں کو، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑی نشانی ہے، وہ سب سے پہلی نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں بعثت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعثت والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو یوں مبعوث کیا گیا ہے، دونوں کو اکٹھا بھیجا گیا، یعنی حضور نے فرمایا اب میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا فرق نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، اب قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہی تھی کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، تو مانا یہ ہے کہ پہلی بڑی امتیں گزر چکی، بڑی ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، بڑا وقت گزارا انہوں نے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کب اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، تو وہ جو بڑا کثیر وقت تھا، وہ انبیاء بھی آتے رہے، وہ سارا وقت گزر چکا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو اب اس کے بعد مزید کسی اور شے کا انتظار نہیں ہے کہ اب کوئی بہت بڑا ایونٹ ہسٹری کے اندر، انسانیت کے اندر اور ہونے والا ہے۔ حضور کی آمد کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ اب اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے تو وہ ایک ہی ایونٹ ہے، اس کا نام قیامت ہے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے، وہ عزت و ساعت کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو یوں اکٹھے مبعوث کیا گیا، مانا یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین وقرن بین السباعۃ والوسطی، فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، جوڑ کے فرمایا بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی السبابۃ الوسطی، اپنی درمیانی انگلی اور تشہد کی انگلی کو ملا کر یوں اس کو بیان کیا، ایسے۔ یہاں میں ایک اور بڑی حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا چلوں۔ ایک صحابی وہ قربانی کے جانور گن کے بتانے لگے، قربانی کے جانور گن کے بتانے لگے، انہوں نے یوں ہاتھ اونچا کیا، ہاتھ اونچا کیا اور کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے 4 جانور یوں گن کے بتائے، یوں ہاتھ بلند کیا۔ اب بلند کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی، اور وہی بات میرے بھی ذہن میں آئی کہ میں بار بار یوں اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ یوں بلند کیا تھا، لیکن جان لو یہ میرا ہاتھ ہے جو بہت چھوٹا ہے، کمتر ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں بھی جو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے ایسے انگلیاں کی تو مانا یہ ہے کہ یہ میری انگلیاں، یہ بہت چھوٹی انگلیاں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کوئی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کے لائق اشارہ اپنے دست اقدس سے کیا، اپنے ید اللہ والے ہاتھ سے کیا حضور نے، اور بتایا کہ ایسے میں اور قیامت یہ قریب ہے اور بہت جلد آنے والی ہے قیامت۔ یہ احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور حضور کا یہ فرمانا
کہ میں اور قیامت اکٹھے ہیں، تو میں نے عرض کیا اس کا معنی یہ ہے کہ جتنا دور گزرا، جتنی امتیں گزری، جتنی سویلائزیشن گزری، وہ ساری کی ساری آقا علیہ السلام سے پہلے تھی۔ اب امت محمدی کا وقت اور دور گزر رہا ہے، اب آقا علیہ السلام کا دور گزر رہا ہے، حضور کی تعلیمات کا دور گزر رہا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اور بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ آقا علیہ السلام سے سنا اور سیکھا اور بصورت قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کریں اور باقی ساری دنیا اور انسانیت تک اس پیغام کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس مشن کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری فقط یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جو میں نے اعتکاف کے دنوں میں اور رمضان کے آخری جمعہ کے اندر جو گفتگو کی تھی کہ ہم نے تو فقط یہ جان لیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی شفاعت کا انتظار کریں اور باقی ساری زندگی اپنی دنیا داری کے اندر بسر کر دیں، اپنے معاملات میں بسر کر دیں۔ اور اس ذمہ داری سے ہم نے دین ٹھیکے پہ دیا ہوا کہ ایک طبقہ ہے جس کو ہم علماء یا مولوی حضرات کہتے ہیں، بس ان کے پاس دین کا ٹھیکہ ہے، یہ ان کے پاس ہے، وہ جانے اور دین جانے، پڑھنا بھی انہوں نے ہے، سیکھنا بھی انہوں نے ہے، لوگوں کو آگے پڑھانا بھی انہوں نے ہے، تو ہمارے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذکر کرنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اے لوگوں جان لو کہ علم حاصل کرنا یہ دین کا علم ہے جو حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض ہے، اور یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہیں، جس طرح حج فرض ہے۔ ہم نے دین سیکھنے کا عمل کو روک دیا ہے، یہی بڑی بنیادی وجہ ہے اس امت کے زوال کی کہ ہم نے اپنا دین کے ساتھ رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ ہم دنیا کے سارے بکھیڑوں کے اندر رہیں گے، سارے معاملات کے اندر رہیں گے، لیکن اگر کوئی کام ہم نہیں کریں گے جس میں ہمارا ذوق نہیں، جس میں ہمارا شوق نہیں، جس میں ہماری توجہ نہیں، جس میں ہم اپنی نسلوں کو، اولادوں کو اس کام کے اندر داخل نہیں کرنا چاہتے، وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین سکھائیں۔ اور اگر کوئی دین کی بات کرنے والا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے، یہ ملا ہو گیا ہے، یہ مولوی بن گیا ہے۔ یعنی جو شخص بھی آقا علیہ السلام کے حضور نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو حضور کا علم ہے، جو بھی شخص ان تعلیمات کا ذکر کرے، ان کو بیان کرے، تو وہ اس شخص کو ہم حقیر، کمتر اور کمزور جانتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو مولوی آدمی ہے۔ ہم نے لکھ کر بینر لگا دیے، سٹیکر لگائے اپنی باربر شاپس کے اوپر، ٹیلر شاپس کے اوپر اور اپنے ٹھئیوں کے اوپر کہ یہاں پر دین اور سیاست کی بات کی بحث کرنا اور بات کرنا منع ہے۔ اور کوئی شخص بات کرنا شروع کرے تو فوراً ہم کہتے ہیں او بھائی مذہب کو بیچ میں نہ لا۔ بھائی کون سا ہماری زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں مذہب شامل نہیں ہے؟ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا جاگنا، صبح جاگنا یہ بھی دین ہے، ہمارا جاگ کر قضائے حاجت کے لیے جانا یہ بھی دین ہے، ہمارا اپنے لیے ناشتہ کرنا یہ بھی دین ہے، ناشتہ کر کے تیار ہو کے اپنے کام پر، کاروبار پر جانا یہ بھی دین ہے، وہاں پیسہ کمانا یہ بھی دین ہے، اس کو خرچ کرنا یہ بھی دین ہے، گھر آ کر بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی دین ہے، کھا کے دوبارہ سو جانا یہ بھی دین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے اس کے اوپر، قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر شاہد ہے۔ تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر دین کو نہ گھسے، ہر بات کے اندر مذہب کو نہ لے آیا کر۔ جو شخص یہ بات کر رہا ہے در حقیقت وہ لادین ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ دین کس شے کا نام، اس نے جانا ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن دنیا میں آیا کس لیے ہے۔
قرآن اور آقا علیہ السلام آئے ہی اس لیے ہے کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے انسانیت ساری کو ایک نظام دے کے جایا جائے، اور امن کا نظام، محبت کا نظام، ادب کا نظام دیا جائے، باہمی تعلق کا نظام دیا جائے۔ ہم نے دین کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ دین سکھانے والوں کی اگر بات کی جائے، ان کا سارے کا سارا زور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوگا، وہ جماعتوں کے خلاف، وہ مسلکوں کے خلاف، وہ مکاتب فکر کے خلاف، وہ فرقہ واریت کے بارے میں ساری گفتگو ہوگی، فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں گستاخ، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا کرنے والا ہے، وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ دین سے خارج، وہ اہل سنت سے خارج، وہ اسلام سے خارج ہے۔ دین سکھانے والوں کی ساری تعلیم اس کے اوپر ہے، یعنی اپنی زبانوں سے آگ برسا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ساری تعلیم وہ ساری انسانیت کو جوڑنے والی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کے جان و مال کو لوٹتا ہے۔ فرمایا حجت الوداع کے موقع پہ آقا السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آج کے دن میں یہ بات بتا کر کے جا رہا کہ مسلمان وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، مال حرام ہے، اسی طرح حرام ہے فرمایا جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، یعنی مکہ کی حضور بات فرما رہے ہیں۔ جس شخص نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے پاس تو محبت کے علاوہ تو کوئی اور شعبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ تو سراپا محبت ہونا چاہیے، وہ سراپا شفقت ہونا چاہیے، وہ سراپا رحمت ہونا چاہیے، وہ سراپا نرمی ہونا چاہیے، وہ سراپا خیر ہونا چاہیے۔ اس سے ساری انسانیت کو بھلائی ملنی چاہیے، خیر ملنی چاہیے۔ کوجاج ہے کہ ہم کلمہ گو لوگوں کے خلاف محاذ آرائی کریں۔ آقا علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی انسان بھی ہے اور اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، حضور کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی ڈسکریمنیٹری بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیم وہ سراسر رحمت کی تعلیم، شفقت کی تعلیم ہے۔ ایک بڑی عجیب روایت اور حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا ہوں، واقعہ ہے، بیسیکلی واقعہ عجیب ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، اب اس کو بڑی دل کے کانوں سے سنیے گا اور دیکھیے حضور کتنے شفیق، حضور کتنے نرم ہیں اور حضور کتنے سراپا محبت ہیں۔ اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ یہاں پر کھڑا کیوں ہو گیا، میری جگہ بیٹھ کیوں گیا، مجھے ایسا دیکھا کیوں ہے، مجھے بلایا نہیں ہے، میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، مجھے سلام کرتے ہوئے اس کی نظریں یہاں پر تھیں وہاں پر تھیں، مجھے مل رہا تھا تو ہاتھ وہاں تھا اور ایسے تھا۔ ہم انہی جھگڑوں سے ہی ابھی تک باہر نہیں نکلے، انہی معاملات سے ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ سنیے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کا خود اقرار کرنے آیا، کسی دوسرے نے آ کے شکایت نہیں لگائی کہ یا رسول اللہ اس شخص نے گناہ کبیرہ کر لیا، وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا فوری ہماری طرح لو گے تینوں پھڑ لو، پھڑ کے تینوں بار باندھ دے تینوں مار دے۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے، یہ جو پچھلے چند سالوں میں ہم نے کیا، لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کی فیکٹریوں سے، آفیسز سے گھسیٹ کر باہر سڑکوں پر لائے، پہلے سوٹیاں مار مار کر، لاٹھیاں مار مار کے اس بندے کو مار دیا اور پھر زندہ جلا دیا۔ یہ کس کی تعلیم ہے اور کس کی ناموس کی حفاظت ہے؟ کس نے یہ دین پڑھایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے تو یہ دین نہیں پڑھایا، حضور کی تو یہ تعلیم نہیں ہے، قرآن میں تو یہاں کہیں پر بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کی تعلیم کیا؟ حضور نے چہرہ پھیر دیا، وہ شخص اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، اور آقا علیہ السلام وہ پھر دوسری طرف سے آیا، تیسری طرف سے آیا۔ اب جب 3 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا، آقا علیہ السلام نے اب بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سزا سنا دی۔ حضور نے فرمایا لوگوں اس کا مینٹل چیک اپ کرواؤ، اس کا دماغی چیک اپ کرواؤ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہتی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔
اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کے محلے میں پتہ کر کے آؤ کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے. وہ لوگ گئے اس کی بستی میں، پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی اوکے کی رپورٹ ہے، اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے، یہ نشے میں بھی نہیں. حضور نے پھر دوسری بات فرمائی، فرمایا اچھا دماغی حالت ٹھیک ہے تو چیک کرو اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، نشے میں کر رہا ہے، شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے منہ سونگا، فرمایا یا رسول اللہ شراب کی بو نہیں آ رہی، اس نے نشہ بھی نہیں کیا ہوا. اب بھی حضور نے سزا نہیں دی. حضور نے فرمایا کوئی شخص گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے. ایک شخص یا دو شخص سے جو بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو. اب جب باہر لے کر کے گئے اس کو، اب یہ مختلف روایات میں آتا ہے. ایک روایت میں ہے اس کو سنسار کیا، وہ فوت ہو گیا. اور جب اس کو سزا دی جا چکی، سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، حضور غمزدہ ہو کر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور فرما رہے تھے کاش کہ تم میں سے کسی شخص نے کھڑے ہو کے اس کی گواہی نہ دی ہوتی کہ ہم نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو یہ سزا نہ ہوتی. تصور کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، خود حضور ہی نے اس گناہ کی سزا اور حد بیان کی ہے، لیکن جاری کرنے کا وقت آیا ہے تو سزا اس لیے نہیں بیان کی کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے رہو، ان کے گناہ لوگوں کو سناتے رہو اور سارے معاشرے کے سامنے ان کو سزائیں دیتے رہو. اور آگے سنیے لطف اور عجیب بات جو میں نے کہا، عجیب بات، باہر جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ درد کی وجہ سے تڑپا اور تڑپ کر رسیاں کھل گئیں اور وہ بھاگ پڑا. جب وہ بھاگ پڑا، ایک صحابی ان کا نام بھی آیا ہے کتب احادیث کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ قریب ہی میں نے دیکھا اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی. اونٹ کی ہڈی، وہ کیونکہ مضبوط ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، تو کہتے میں نے وہ اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور زور سے اس کو ماری. اس شخص کو اونٹ کی ہڈی لگی اور وہ وہیں پر گر گیا، اور پھر لوگوں نے اس کو پتھر مارے اور پھر اس کو سنسار کر دیا. اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ رہے، یا رسول اللہ وہ بڑا گناہگار تھا، پکڑا گیا تھا اور لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے اور حضور وہ بھاگ پڑا تھا. تو بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے، اب آپ تصور کریں نا کہ یہاں کوئی مفتی صاحب یہ فتویٰ دے دیں کہ اس شخص نے گناہ کیا اور باہر جا کے اس کو سزا دے دیں، اور اگر وہ مجرم ہو، اس کا گناہ ثابت ہو جائے، اس کو سزا دی جا رہی ہو اور اس حال میں وہ بندہ بھاگ جائے اور کوئی دوسرا شخص اس کو پکڑ لے، تو پکڑ کے لا کے وہ مفتی صاحب کے سامنے بڑے فخر سے نہیں بیان کرے کہ مفتی صاحب وہ بھاگی جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا دوبارہ. مفتی صاحب بھی بڑے خوش ہوں گے، ہاں بھائی تم نے شاباش، بڑا بہترین کام کیا، تم نے مجرم کو پکڑ لیا، شاباشی ہے تمہیں کیونکہ مجرم کو سزا ہو گئی. ایسا ہے یا نہیں؟ پوری ایمانداری سے بتائیں ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنیے، جب وہ آ کے حضور کے سامنے بڑے فخر سے اس نے بیان کیا کہ حضور ایسے وہ بھاگا، میں نے پیچھے سے ہڈی اٹھا کے اس کو ماری، وہ گر پڑا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ فرمایا کاش کہ تم نے ایسا نہ کیا ہوتا اور اس کو بھاگ جانے دیا ہوتا. یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ حضور گناہگار کے ساتھ بھی نفرت کی تعلیم نہیں ہے. نفرت گناہ کے ساتھ ہے کہ گناہ کا عمل ترک کر دو، اور اگر کسی کا گناہ دیکھ لیا ہے تو اس پر پردہ ڈال دو، چپ کر دو، خاموش ہو جاؤ، آنکھیں بند کر دو. کیوں؟ فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی کا عیب دیکھا، گناہ دیکھا، اس کو چھپایا، آقا اسلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیوب کی ساری مخلوق کے سامنے پردہ پوشی فرمائے گا. ساری مخلوق کے سامنے پردہ پوشی فرمائے. غالباً صحابہ کرام کے دور میں سے ایک صحابی بیٹھے مسجد نبی میں درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے اس صحابی کے کان میں کہنے لگا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ فلاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. انہوں نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور حیرانی کے ساتھ اس سے پوچھا کہ تم یہ بات اتنی دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے؟ اب ہمارا یہ دور نہیں ہے
ہم تو لوگوں کے عیب اور گناہ ڈسکس کرنا اور لوگوں پر تہمت لگانا، اس کو تو کوئی معاملہ سمجھتے ہی نہیں ہے آج کے اس دور کے اندر۔ ہم تو اس کو گناہ اور عیب جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی بڑی کوئی برائی ہے۔ یہ اچھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ان کی یہ عادتیں نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر لوگوں کے گناہ سنے اور ڈسکس کریں۔ وہ تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو، تم نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ وہ اتنا بڑا گناہ کرتا؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اس صحابی نے اب اس کو یہ نہیں کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاؤ اور اس کو سزا دلوا دو۔ وہ صحابی کہنے لگے تمہارے پاس تمہاری اس بات کے ثبوت کے لیے 4 گواہ موجود ہیں؟ اس نے کہا حضور 4 گواہ تو موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ، پھر یہ جان لو کہ تم نے اس کا گناہ دیکھا ہی نہیں، تم نے اس کا گناہ دیکھا ہی نہیں، عیب دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور میں کیسے یہ مان لوں، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا تمہاری آنکھوں کے دیکھے کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے کلام کا اعتبار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کسی کا کوئی گناہ دیکھو اس کے لیے 4 گواہ جب تک نہ ہو اس شخص کے اوپر اس گناہ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، نہ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کو سزا سنائی جا سکتی۔ یہ قرآن کا قاعدہ۔ فرمایا تیرے دیکھے کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اللہ کے حکم کا ہے۔ اب تو نے دیکھا ہے تو یہ تیری ذات کا معاملہ ہے، اور تیرے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ جس کا عیب دیکھو اس کی عیب پوشی کرتے ہوئے خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، اس کا عیب چھپا دو، اس کو معاشرے میں عام نہ کرتے پھرو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص کا یہ عمل ہے۔ یہ میں نے درمیان میں گفتگو کی یہ اس لیے کی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہم ان کو سمجھیں جن سے ہم دور ہو چکے۔ ہمارے ہاں ہم اسی سے ہی باہر نہیں آئے کہ فلاں کافر، فلاں گستاخ، فلاں جماعت خارج ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ فلاں ویسا ہم اسی کے چکر میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے عرض کر رہا ہوں آپ، یہ لوگوں کے اپنے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کی تفصیلات میں اب نہیں جاتے۔ آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت یہ اکٹھے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے ہیں، لیکن یعنی حضور کے درمیان اور اب قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ دور وہ ہے کہ ہم ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ قیامت کے مزید قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قول کے اندر حضور نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضور نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں اور لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ یہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ یحشر الناس، لوگ جمع کیے جائیں گے کہاں؟ فرمایا علی قدمی، میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقبت بھی اسی کے ساتھ ہے، عاقب یعنی قیامت کے دن جو آنے والا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اسی کو فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کا یہ معاملہ یہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی حضور کے درمیان اور قیامت کے درمیان میں نے عرض کیا کہ اب کوئی اور بہت بڑا واقعہ رونما نہیں ہوگا، اب صرف ہوگی تو قیامت ہی ہوگی، اور اس سے پہلے اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو یہ خود آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانا اور حضور کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے، حضور کا وصال فرمانا، اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہوئی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اب قیامت کی یہ نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں پوری ہو گئی، اور وہ کیا ہے جس کو سورہ القمر کے اندر فرمایا اقتربت الساعہ۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ قرآن بار بار ایک جملہ بولتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔
اور کیا ہوا؟ ون شکل قمر، اور چاند ہٹ گیا۔ اور اب یہ آقا علیہ السلام کا اپنا معجزہ تھا، اور وہ کیا ہے؟ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، کہ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کے اپنے دست مبارک سے وقوع پذیر ہوا۔ ابو جہل نے اور اس کے ساتھ دیگر لوگوں نے مل کے یہ پلان بنایا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو آ کے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق کوہ صفا پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا، تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا ایک ٹکڑا دائیں طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا بائیں طرف چلا گیا، اور پھر پلٹ کر جمع ہو گیا اور آپس میں جڑ گیا۔ اور بعض روایات میں اگر آپ حرم کعبہ سے باہر نکلیں تو وہاں ایک اب پہاڑ کا کچھ حصہ موجود ہے، اس کے اوپر بہت بڑا محل بنا دیا گیا ہے، اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ بعض روایات میں کہ اس کا ایک ٹکڑا وہ جبل ابی قبیس کے اوپر تھا اور دوسرا وہ دوسری پہاڑی کے اوپر تھا، یوں نظر آ رہا تھا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ منا میں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک دو ٹکڑوں میں چاند تقسیم ہو گیا ہے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے سامنے تھا۔ حضور نے جب اپنا یہ معجزہ دکھایا تو لوگوں کو پکار کر کے کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، تم نے یہ عمل دیکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح بعضوں نے حضور سے اس کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے سچے ہونے کی نشانی دکھائے، تو آقا علیہ السلام نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے ان کو دکھایا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اب وہ بدبخت تھے، ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، ابو جہل کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، وہ تھا جو ابو جہل بدبخت تھا۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی وہ کہنے لگا یہ تو کوئی تماشا لگتا ہے، یہ جادوگری لگتی ہے، انہوں نے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد مکہ کے باہر سے کچھ قافلے آئے، انہوں نے ان سے بھی گواہی پوچھی، انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کا ایک ٹکڑا وہ فلاں جانب تھا اور دوسرا ٹکڑا فلاں جانب۔ یہ جو آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ معجزہ آقا علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور قرآن نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کیا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، یعنی میں نے کہا کہ حضور کا دنیا میں تشریف لانا یہ پہلی نشانی تھی، پھر دوسری نشانیوں میں سے یہ تھی کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، پھر اس کے بعد تیسری ایک نشانی ہے جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین حجاز میں سے ایک بڑی آگ نکلے گی، اور وہ اس آگ کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ بصرہ شہر کے جو اونٹ ہیں، بصرہ شہر وہ جو ملک اس وقت عراق کے اندر آتا ہے، اس دور میں شام میں آتا تھا، حضور نے فرمایا اس بصرہ شہر کے اندر چلنے والے اونٹ ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ لوگوں جب تم ایسا دیکھو تو جان لو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، یہ جو لفظ ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، یہ کثیر تعداد میں احادیث ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ کتب احادیث کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں یہ آئی، لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی۔ یہاں میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ما کانا جو ہو چکا ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور کانا کا مطلب ہے ماضی میں جو ہو گیا، اور پھر ما کا معنی ہے جو، اور یقود کہتے ہیں جو ہوگا، جو ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے مستقبل کے اندر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام ما کانا جو ہو چکا، وما یکون جو ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے، اس کا علم رکھتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہمارا کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام ایک روز اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے،
صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے جماعت کروائی اور جماعت کے بعد حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی اس وقت سے بیان کرنا شروع کیا یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقفہ کیا، نماز ادا کی، دوبارہ منبر پر تشریف لائے، دوبارہ بیان کرنا شروع کیا مغرب تک، اور ایک روایات میں عشاء تک حضور نے اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام فرماتے حضور نے ہمارے سامنے جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا، ہر ایک عمل کو حضور نے ہمارے سامنے واضح کر دیا اور بیان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے جس کو اب یہ صحابہ کے حافظے پر ہے کہ انہوں نے جتنا سنا اور آگے اس کو روایت کیا اور احادیث کے اندر اس کو بیان کیا، حضور کے علم پر کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر ایک روایت بیان کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک ہونے والے ایک ایک سوار کے، اس کے والد کے اور اس کی سواری کے رنگ سے بھی واقف ہوں۔ حضور تو ہر جنتی سے واقف ہے کہ کون جنت میں جانے والا، ہر جہنمی سے واقف ہے کہ کون جہنم میں جانے والا۔ حضور سب جانتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے حافظے پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا، اور فرمایا ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جس نے آقا علیہ السلام سے جو سنا اس کو جتنا زیادہ یاد کر لیا اور محفوظ کر لیا۔ ان روایات اور احادیث میں سے یہ ہے کہ فرمایا لا تقوم الساعہ، کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض الحجاز، جب تک کہ ارض حجاز میں سے، یعنی جو اس وقت کا مکہ اور مدینہ اور جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، یہاں سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو تم اس آگ کی روشنی میں دیکھ سکو گے۔ اب یہ جو آگ تھی اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہمارے زمانے میں ایک آگ نکلی جو بہت بڑی آگ تھی۔ تو میں نے یہ بیان پہلے کر دیا ہے کہ بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو پہلے پوری ہو چکی ہیں، بہت سی آقا علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک جیسے حضور کا دنیا میں تشریف لانا، مثال فرمانا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، تو یہ نشانیاں پوری ہو چکی۔ اب یہ اگلی نشانی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آگ، تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں وہ آگ نکلی، وہ بہت بڑی آگ تھی، اور تمام شہر، شام کے جو شہر تھے، ہم نے اس کو دیکھا، وہاں تک پھیلے ہوئے اس کی روشنی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ آگ بھی پہلے ادوار کے اندر مدینہ میں ظاہر ہو چکی ہے۔ پھر بہت سارے فتنوں کا ظہور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بڑے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب ان میں سے بعض کا تعلق آقا علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق حضور کے وصال کے بعد سے ہے۔ آج کی نشست میں جہاں پہ ہم ختم کرنے والے ہیں وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ میں سے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ جھوٹے نبیوں کا فتنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا، اور ان میں سے سب سے آخری وہ دجال ہوگا، وہ مسیح الدجال ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دور میں آنے والا دجال ہوگا۔ وہ دجال بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا۔ اب ان میں سے ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آقا علیہ السلام کے اپنے دور کے اندر یہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب ہے، مسیلمہ کذاب، اس کا نام آپ نے کثرت کے ساتھ سنا ہوگا۔ پھر اسی کے دور کے اندر ایک خاتون تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ نے اور اس خاتون نے، ان دونوں نے پھر آپس میں شادی بھی کر لی، اور اس بات پر شادی کی، انہوں نے کہا میں بھی نبی ہوں تو بھی نبی ہے، تو مل کے ہم ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور مل کر اس نبوت کو آگے چلاتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور میں اس مسلمہ نے حضور کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ملاقات کرے اور ہم مل کر اس نبوت کو معاذ اللہ استغفر اللہ آگے چلاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ مذاکرہ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے لشکر تیار فرمایا، اور لشکر تیار تھا یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ اولین محافظین عقیدہ ختم نبوت میں سے ہیں جنہوں نے ایک بڑی جماعت اور بڑا گروہ تیار کر کے مسلمہ کذاب کی مخالفت کے اندر اور اس کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا۔ ایک پھر بڑی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر بڑے کبار صحابہ کرام اور حفاظ صحابہ کرام وہ شہید ہوئے۔ اور پھر جو وحشی غلام تھا وہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا تھا، وحشی غلام جس کو آقا اسلام نے فرمایا تھا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں، وہ وحشی غلام اس جنگ کے اندر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو وہ اس کے دل کے اندر یہ خلش تھی کہ آقا علیہ السلام نے مجھے یہ جملہ بولا ہوا ہے کہ وحشی تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کس طرح حضور کے اس غم اور تکلیف کا ازالہ کر لوں۔ تو اس دن اس جنگ کے اندر وہ شریک تھا، اور یہ وہی وحشی تھا کہ اس نے اسی طرح دوبارہ نیزہ تان کے مسلمہ کذاب پہ حملہ کیا اور اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ یہ حضرت وحشی کا ہی کمال تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ ان کے نصیب میں کیا۔ اور وہ جو جھوٹی عورت تھی وہ عورت وہاں سے پھر بھاگ کر چلی گئی اور ملک شام میں جا کر کے آباد ہو گئی، اور ملک شام میں آباد ہونے کے بعد پھر بعد میں جب اس کے خلاف بھی لشکر بھیجا گیا کہ اس کے خلاف بھی جنگ ہو تو وہ بعد ازاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک اور جھوٹا مدعی نبوت تھا یمن کے علاقے میں سے، اس کا نام اسود انسا تھا۔ اسود انسا یہ بھی آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آیا اور حضور نے اس کے خلاف بھی صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب سنیے جو بڑی توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے، بالخصوص ہمارا یہ جو خطہ ہے انڈو پاک کا خطہ ہے، ہم لوگ کتنی جلدی مرعوب ہوتے ہیں چیزوں سے۔ کسی سے کوئی بات خلاف عقل دیکھ لیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ اس بندے سے تو کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ جو اسود انسا تھا اس کے خلاف جب صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے پہنچے اور حکم ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے اوپر تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا، تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر۔ اب وہاں لوگ ڈر گئے، سہم گئے، اور یہ مختلف کرتب کر کے دکھاتا تھا۔ تو لوگوں کو پہلے تو کچھ لوگ جو اس کے قائل ہو گئے کہ یہ نبی ہے، یہ تو خلاف عادت چیزیں کر کے دکھا رہا ہے، یہ تو معجزے کر کے دکھا رہا ہے۔ اور وہ معجزے کیا تھے؟ وہ دراصل جادوگری تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں میجک ٹرکس جس کو کہتے ہیں، میجک ٹرکس کہتے ہیں ان کو، یہ جو آپ ٹی وی شوز میں بھی دیکھتے ہیں۔ پرانے دور میں یہاں سرکس کے اندر میلے لگتے تھے اور ہم کہتے تھے وہ جادوگر آیا ہوا ہے، تو وہ جو ہیٹ میں سے کبھی کبوتر نکال کر دکھا رہا ہے اور کبھی وہاں سے خرگوش نکل رہا ہے، تو یہ ساری شوبدہ بازی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں اس کو۔ یعنی دراصل ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ہیٹ میں سے نیا خرگوش پیدا کر دیتا ہے، وہ خرگوش آلریڈی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو دکھاتا ہے ایسے انداز میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خرگوش تھا ہی نہیں اور نہیں تھا اور اس ہیٹ میں سے نکل آیا۔ اس کو کہتے ہیں شوبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں۔ تو وہ اسود انسا وہ اس طرح کی شوبدہ بازیاں دکھایا کرتا تھا، تو لوگ مرعوب ہونا شروع ہو گئے، وہ اس پر ایمان لانے لگ پڑے اور جب اس کے خلاف صحابہ کرام نے جنگ کی اور اس کے اوپر تلواروں کا اثر نہیں ہوا تو لوگ مزید سہم گئے۔ لیکن صحابہ کرام وہ اپنے عقیدے پر قائم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور کی زبان سے جب سن لیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو کوئی جتنا مرضی بڑا کرتب دکھانے والا ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا جادوگر ہو، جتنا مرضی بڑی کرامتیں دکھانے والا ہو، وہ جھوٹا کذاب جادوگر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔
یہی ہمارا بھی عقیدہ رہنا چاہیے ہمیشہ. کوئی جتنا مرضی بڑا کرتب دکھانے والا ہو، جادوگر ہو، خلاف عادت چیزیں دکھانے والا ہو، ہمیں اس کو بہت جلد کرامت نہیں سمجھ لینا چاہیے. ہم فوراً سمجھتے ہیں جی یہ بڑا کرنی والا پیر ہے، یہ بڑا کرنی والا پیر ہے، اس کے پاس جائیں. اب وہ کرنی والا پیر خود اس نے ایک نماز نہ کبھی زندگی کے اندر پڑھی، کبھی قرآن اس کو پڑھنا نہ آتا ہو، وہ جا کے مسجد میں نماز نہ پڑھے اور وہ کہے جی کہ تہاڈی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. یہ دل کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ کرام نے کیوں نہیں یہ نمازیں پڑھی دل کی؟ ان سے بڑا مقام و مرتبہ تو کسی کا نہیں ہے. جتنے بھی اولیاء ہیں وہ حضور کی تو تعلیمات سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن سے، حضور کی اجازت سے اور حضور کے اذن سے، حضور مولا کائنات کو آقا علیہ السلام نے ولی اور مولا بنایا اور امام الاولیاء بنایا، اور ان کے اذن اور اجازت سے آگے حضور کی امت کے اندر ولی پیدا ہونے والے ہیں. ایسا کام حضرت حضور مولا کائنات نے کبھی نہیں کیا، حضرت امام حسن بصری نے نہیں کیا جو حضور مولا کائنات کے براہ راست شاگرد ہیں، حضرت شقیق بلخی نے نہیں کیا، ابو بکر شبلی نے نہیں کیا، جنید بغدادی نے نہیں کیا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے نہیں کیا، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نہیں کیا. وہ ساری زندگی لوگوں کو درس دیتے رہے. حضور داتا صاحب کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ کا قبلہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرا قبلہ درست نہیں ہے کہ تمہارا قبلہ درست نہیں ہے. یہ لوگ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے. ہمارے ہاں ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، لطیفہ دین لطیفہ تماشا بن گیا. جو شخص 3 مہینے نہ نہائے، 3 مہینے نہ نہائے تو ہم اس کو ولی ڈکلیئر کر دیتے، اور مزید 6 مہینے نہ نہائے اور کپڑے اتار دے اور بال اس کے گرد سے اٹے ہوئے ہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلندر، یہ بہت بڑا کلندر جا رہا ہے، یہ کلندر ہے، یہ بہت بڑا ولی ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ مجذوب ہے. یہ سارا کا سارا مکر ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. اس کا کوئی تعلق نہ دین کے ساتھ ہے، نہ ولایت کے ساتھ ہے، نہ پیری کے ساتھ ہے. ایسا کوئی شخص پیر نہیں ہو سکتا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھے اور دیگر جتنے بزرگان دین ہیں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی کتاب کو پڑھے، حضور خواجہ نظام الدین کی کتاب فوائد الفوائد کو پڑھے، حضور شیخ شہاب الدین سروردی کی کتابوں کو پڑھے، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کو پڑھے. آپ فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش، آپ فرماتے ہیں حضور داتا صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص وہ ہواؤں میں اڑتا ہو، آگ اس کو نہ جلاتی ہو اور پانی میں نہ ڈوبتا ہو، پانی کے اوپر دوڑتا ہو، لیکن اگر آقا اسلام کی سنت سے ایک قدم بھی دائیں یا بائیں ہوگا، وہ جھوٹا مکار فریبی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ایک بزرگ تھے، کوئی شخص تھا، وہ چلتا ہوا سفر کر کے بڑی دور سے آپ کے پاس آیا، اور آپ کے پاس یہی قیامت کے فتنے ہیں جن سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. اس لیے ہم نے اس مضمون کو شروع کیا ہے کہ ہم دین سے کس انداز میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دم درود کے نام پر، عملیات کے نام پر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. قرآن و سنت سے ہم دور، عمل سے ہم دور، نمازوں سے ہم دور. اور جو شخص ایسے حرکتیں کر رہا ہے ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ایسا کوئی تصور دین کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے ایسا. آپ کے پاس وہ شخص آیا، 3 دن آپ کے پاس رہا، اس نے کہا جی میں چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ تم کس حاجت کے ساتھ میرے پاس آئے تھے، کیوں آ کے میرے پاس رہے، کتنے دن 3 دن رہے ہو تو تم کیا چاہتے تھے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ کے ولی اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو فرمایا تو پھر تم نے کیا پایا؟ انہوں نے کہا میں تو 3 دن رہا ہوں تو میں نے تو آپ کے پاس کوئی بڑی کرامت اور بڑی حرکت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اب آپ حضور داتا صاحب کا جواب سنیے. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اچھا ایسا ہی ہے کہ تم نے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میری نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کیا تم نے مجھے کسی کے ساتھ بدخلقی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
کیا تم نے مجھے کسی کے ساتھ جھگڑتے ہوئے گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو آقا اسلام کی سنت کے خلاف تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی سنت پر چلنا اور حضور کی اتباع کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور یہی ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ولایت کے بعد میں جو آخری درجہ ہے، آخری درجہ سب سے اونچا، جن کو ہم اپنی لینگویج میں، ہماری زبان میں ہم غوث کہتے ہیں، وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس کی زندگی کا سانس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ جی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ طریقت کا ماحول اور ہے، شریعت کا ماحول اور ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ اور فریب ہے۔ ایسی طریقت پر لعنت ہو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہو۔ دنیا میں ایسی کوئی طریقت ایگزسٹ نہیں کرتی جو آقا علیہ السلام کی شریعت سے دور ہو۔ اگر کسی ایسی طریقت کو دیکھیں اس کے اوپر 4 حرف بھیج کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وہ شیطان کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اقبال نے اسی لیے ہماری تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، ڈیفینیشن کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، آج کی نشست اسی پر ختم کر رہا ہوں، یہ جھوٹے مدعیان نبوت کا کچھ تذکرہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ فتنے ہیں جو حضور کے وصال کے بعد پیدا ہوئے، جن کا حضور نے خود تذکرہ کیا اور ان کا بیان کیا، وہ آگے ہم ان پر چلیں گے۔ وہ صحابہ کرام کا وصال کر جانا ہے، شہادتیں ہیں اور بڑی جنگیں ہیں، ان کا تذکرہ جن کا حضور نے کیا، ان کو ہم انشاءاللہ پھر بیان کریں گے اگلی نشست میں۔ ابھی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس بات کے اوپر۔ اقبال نے کہا مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت۔ اس نظم کا عنوان ہے پنجابی مسلمان۔ یہ ہماری ڈیفینیشن کی اقبال نے کہ یہ جو اس پنجاب کا کلمہ کو مسلمان ہے، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ یہ مذہب میں نئی چیزیں پسند کرتا ہے، ایک جگہ ٹھہرنا اس کے مقدر میں نہیں، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے وہ، یہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے اگلے پڑاؤ اور اگلے مقام کی طرف جائے گا۔ کوئی شخص آئے، وہ اس کو کوئی نئی بات سنا دے، نئی بات سنا دے، یہ فوراً اس سے مرعوب ہو کے اس کی طرف چل پڑے گا۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ پنجابی مسلمان تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہارتا ہے بہت جلد۔ مرید ہونا اس کو بہت پسند ہے، لیکن خود پیر بننا اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے عمل سے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں خود پیر بن جاؤں، میں اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دوں اور میں خود وہ بندہ آزاد اور بندہ اور بن جاؤں جس کا تذکرہ اولیاء نے کیا اور جس کا تذکرہ اقبال نے کیا۔ یہ میں الگ ایک مضمون، ہم پوری سیریز اس کے اوپر چلائیں گے جب ہم تصوف کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص خود کیسے ولایت کے راستے پر چل سکتا ہے اور اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور آخری بات اقبال نے کہی، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ نئے فتنے، سارے نئی باتیں کرنے والے وہ ہمیں اس خطے میں ملیں گے، نئی باتیں ہوں گی اور ان پر ایمان لانے والے ہم پنجابی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قیامت خیر اور قیامت والے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔